السلام علیکم دوستو ویورز، کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو الحمدللہ جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جمعہ کی نماز کی مہلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، شکر ہے میرے مالک کا۔ گرمی کافی ہوئی بھی ہے اور یہ دیکھیں پسینے سے میرے سارے کپڑے گھلے ہوئے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں آ کے پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں پڑھیں، اگر کوئی وجہ ہے یا کوئی پرابلم ہے نہیں آ سکتے تو پھر گھر پہ پڑھیں، لیکن نماز اللہ کے آگے سربہ سجود ہونا جو ہے، سجدہ کرنا، وہ بہترین ہے۔ سجدہ کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اور آپ کے بھی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو اس وقت 2 بج گئے ہیں اور الحمدللہ جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، اور ابھی چلتے ہیں بازار، کچھ پھل وغیرہ لیں گے اور کچھ جو کھانے پینے کا جو بھی سلسلہ ہے وہ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک روٹین میں ہے کہ روٹی بازار سے میں لے کر آتا ہوں کھانے کے لیے، تو وہ لینی ہے۔ باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویوز کریں، ویوز کے ساتھ لائک ضرور کیا کریں۔ مجھے میرے اپنے جو قریبی جاننے والے ہیں کہ کہتے ہیں آپ جب بلاگ ریکارڈ کرتے ہیں تو اپنی آواز میں ذرا لاؤڈ کیا کریں یا کرنٹ، تو میں کہتا ہوں کہ میں جو بھی ہوں، جس طرح بھی نیچرلی وہ ہے، وہ میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، آرٹیفیشلی میں نہیں کرتا۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ دوسرا، کل کا دن شام کو بڑا اچھا اور پاکستان کے لیے تھا کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا جو خطاب تھا، یا ان کے بیج کہیں، یا جو سٹک دی گئی ہے ان کو آفیشلی، وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو ابھی انڈیا کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، جس طرح پاکستانی فوج کو اور پاکستان تمام فورسز کو کول مائنڈیڈ اور اس کو ایک ایگریشن کے ساتھ ڈیل کیا ہے، وہ بہت بہترین تھا۔ ہماری طرف سے، سب کی طرف سے ان کو ایک دفعہ سلام اور سلوٹ ہے۔ ابھی چلتے ہیں، جو اپنے کام کرنے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر گھر چل کے تھوڑا سا لنچ کریں گے اور آرام کریں گے، ذرا اپنے آپ کو کریں گے، اس لیے کہ میں صبح سے بیزی تھا، کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے آج نماز کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، بس میں پہنچا ہوں اور خطبہ شروع ہو گیا تھا۔
जी दोस्तों, ये सामान कुछ लेना था। कुछ 7 अप ली है ठंडी, लीची ली है, और कुछ फल लिया है, ख़ास तौर पर आड़ू, और रोटियां ले ली हैं। और अब चलते हैं घर और जाके लंच को एंजॉय करते हैं और रिलैक्स होते हैं, इसलिए कि आज सुबह से बिज़ी थे काफ़ी और गर्मी भी काफ़ी है। तो अब जाके थोड़ा सा लंच करते हैं और आराम करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? टाइम इस वक्त 5:05 हुए हैं। पहली अज़ान असर की हो गई थी, तो मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली है। और मिसेस का हुक्म था कि अभी गर्मी तो है लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है टेलर मास्टर साहब के पास। मैंने कहा छुट्टी नहीं मिल सकती। कहते नहीं, छुट्टी नहीं मिल सकती, मास्टर साहब ने बोला कि आज चक्कर लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, जो हुक्म। तो अभी गाड़ी स्टार्ट की है आके मैंने, और मैंने कहा ज़रा जो हबस गर्मी है वो निकले। एसी चला दिया है ताकि बेगम साहिबा आएँ तो मौसम ठंडा ठंडा हो, ज़रा गाड़ी का और मौसम ठंडा ही रहे। जी दोस्तों, गाड़ी में आराम कर रहे हैं इस वक्त और इंतज़ार हो रहा है बेगम साहिबा का कि वो फ्री होकर आएँ टेलर मास्टर साहब के पास से। टाइम इस वक्त 6 बजने में कुछ 10-15 मिनट हैं। यहाँ से निकलेंगे, कुछ चाय के लिए कुछ इंतज़ाम भी करेंगे, कुछ लाइट रिफ़्रेशमेंट का। घर जाके चाय पियेंगे और थोड़ी देर में, बल्कि 7-7:15 बजे BSL का जो आज का प्ले ऑफ है कराची, और नहीं, आज है इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है। कराची तो कल हार गया था लाहौर से और कराची की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आज जो भी जीतेगा वो फाइनल में कोयटा के साथ खेलेगा। तो आज मैच देखेंगे, जाके एंजॉय करेंगे और चाय का भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। जब मिसेज आ जाएं ज़रा फ्री होके तो फिर करेंगे। इस वक्त धूप में तपिश अभी भी है काफ़ी, हर तरफ से जो है ना वो धूप आ रही है। गाड़ी में आपको नज़र भी आ रहा होगा, हर तरफ से धूप आ रही है। जी दोस्तों, गर्मी इस वक्त फील लाइक 38 है। शाम के 6 बज रहे हैं। ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ उधर ये चाय का होटल है। अक्सर मैं इधर आता हूँ मास्टर साहब के हमारे, और लोग सामने बैठे हुए, कुछ ने चाय का ऑर्डर दिया हुआ है और कुछ चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और गर्मी ये है कि गाड़ी से बाहर निकलना मुश्किल है, और माशाल्लाह चाय से मोहब्बत लोगों की, कि चाय जो है वो हर मौसम में ज़रूरी होती है। तो मिसेस से मैंने पूछा था कि कितनी देर का काम है। कह रहे कि बस मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो अभी माशाल्लाह मुझे तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं गाड़ी में बैठे हुए। टांगे ऐसे करके मैं लेटा हूँ। अभी मैंने देखा मेरी बल्कि आँख लग गई थी, तो मैंने कहा अभी देखूँ ज़रा, आँख खुली कि टाइम क्या हुआ। तो 45 मिनट हो गए हैं। हम अभी ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, जैसे ऑर्डर होगा फिर आगे करेंगे। अभी हम ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी हैं इस वक्त। बाहर लोग माशाल्लाह चहल पहल शुरू हो गई है। शाम का टाइम है, मौसम भी अच्छा हो गया है। लोग इधर पठान भाई के कोयटा वाले होटल पे चाय पीने के लिए रश लग गया है। रिक्शे, गाड़ियाँ,
پھر جو ادھر دفاتر ہے، دکانیں ہیں، ان کا بھی اسٹاف کوئی آنا جانا، تو باہر رش لگ گیا ہے چائے پینے والوں کا۔ طبیعت للچا بھی رہی ہے، لیکن چائے ہم نے گھر جا کے پینی ہے انشاءاللہ۔ شام کا ٹائم ہے اور ابھی چائے کے لیے انتظام کرنے کے لیے کیک لیا ہے، بیکری سے بھی کچھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم دوستو، ویری ویری گڈ نائٹ۔ اس وقت پی ایس ایل کا ایلیمینیٹر کہیں یا کیا کہلاتا ہے وہ مجھے لفظ نہیں آ رہا، کہ آج جو جیتے گا وہ فائنل میں کھیلے گا، جو ہارے گا وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گا، اور فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ میچ ہوگا۔ میں بھی شاید کل ہو، مجھے اس کا نہیں پتہ۔ اگر جو بھی پہنچے گا وہ فائنل میں اس کا کوئٹہ کے ساتھ میچ ہوگا۔ اور لاہور قلندر نے بیٹنگ کی ہے، پہلے 202 رن بنائے ہیں 20 اوور میں۔ ابھی یہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی پاکستان میں آ رہی ہے کھیلنے کے لیے۔ 28 سے لے کے 2 تاریخ تک 3 T20 میچ ہوں گے، اور تینوں لاہور میں ہوں گے۔ تو ابھی کرکٹ آن ہے، پی ایس ایل ختم ہوگا آج، آئی تھنک 23 تاریخ ہو گئی ہے، کل یا پرسوں ختم ہوگا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ وہ ہوگا۔ بنگلہ دیش کے کئی کھلاڑی تو ابھی ہیں، شکیب الحسن بھی ادھر ہی ہیں، ان کے ایک آدھ اسپنر اور کچھ کھلاڑی تو ادھر موجود ہیں جو کھیل رہے ہیں پی ایس ایل میں۔ آج بھی 2 کھلاڑی، ایک لاہور کی طرف سے کھیل رہے ہیں اور ایک اسلام آباد کی طرف سے، تو وہ موجود ہیں یہاں پہ۔ دوستو آج کا جو بھی روٹین تھی، اور ہاں ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا کہ آج جمعے کی نماز کے بعد میں آیا ہوں تو ٹی وی لگایا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، آرمی کے جو ڈی جی ہیں آئی ایس پی آر کے، انہوں نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، ساتھ وزارت خارجہ کے بھی جو ہمارے ایک بڑے افسر ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پروف کے ساتھ بتایا ہے، ویڈیوز اور جو بھی وہ ہیں وہ سارا پروف کے ساتھ، کہ پاکستان اور بلوچستان اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کے معاملات ہو رہے ہیں اس میں سولیڈلی ہمارے پاس پروف ہیں، ہم ثبوت دکھانے کو اور دینے کو بھی تیار ہیں کہ اس میں انڈیا ہے کا بہت، یعنی کہ بہت کا سارا ہاتھ ہی انڈیا کا ہے۔ یہی چیز جب
پہلگام میں ہوا تھا تو انڈیا نے ہمارے اوپر الزام لگا کے ہم پہ اٹیک کیا تھا. ہم پروف مانگ رہے تھے کہ پروف دو، پاکستان کی طرف سے پروف مانگے جا رہے تھے کہ پاکستان نے اگر یہ کیا تو اس کا آپ پروف دیں. وہ پروف نہیں دے سکے، صرف زبانی کلامی کرتے رہو، اٹیک کر دیا. اس چیز کو وہ مٹانے کے لیے شرمندگی کہ وہ پروف نہیں دے رہے، انہوں نے اٹیک کر دیا. ہمارے پاس پروف بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور انہوں نے پچھلے 1-2 سال کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس تاریخ کو کیا ہوا، کیسے ہوا، ساری چیز. ہمارے پاس تو سالڈ پروف بھی ہے کہ ہم چاہیں تو انڈیا کو نیست و نابود کر دیں، ان پہ وہ کر دیں. لیکن ہم نے ہماری ملک نے، ہمارے فوج نے، ہماری حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان جو دہشت گرد ہیں ان کو چن چن کے ختم کر رہے ہیں. یہ ڈفرینس ہے. صرف زبانی کلامی بات کرنے سے نہیں، پروف کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اور ایک اچھی خبر آج میں ہمارے پاکستان کے لیے تو نہیں میں کہوں گا کہ کیا اچھی خبر ہے، اس لیے کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو دشمن کی کوئی بری خبر بھی تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے. آج امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی بھی جو آئی فون ہیں وہ انڈیا میں بن رہے ہیں وہ ہم نے نہیں لینے. ہمیں وہ سارے آرڈرز جو ہیں وہ کینسل، اور اب جو بھی آئی فون بنے گا وہ امریکہ میں بنے گا، یا امریکن جو ان کی وہ آس پاس یا جو بھی ان کی وہ ہے وہاں پہ بنے گا، انڈیا سے نہیں لیا جائے گا. چائنا کے ساتھ تو ان کے وہ ویسے ہی معاملات ہیں، تو انہوں نے انڈیا کا بھی آج سے وہ کہہ دیا کہ انڈیا سے بھی آئی فون نہیں آئیں گے. انڈیا ان کی گڈ بکس میں بھی اب نہیں آ رہا، اس لیے کہ انڈیا نے جو بھی حرکت کی ہے، یہ حرکتیں کی ہیں. کینیڈا میں بھی دہشت گردی کروائی تھی، آسٹریلیا میں بھی کروائی، امریکہ میں بھی کروائی، کئی ملکوں میں اپنے جو سکھوں کے ساتھ اور وہ جو ہے اٹیک کروائے، ان کا مرڈر کیے. ان کے پروف ان کی گورنمنٹ، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک نے دیے ہیں کہ یہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہے. وہ تو ایک کنفرم دہشت گردی والی بات ہے ان کی طرف سے کہ انڈیا دہشت گرد ملک ہے، اور اسرائیل اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل تو ہے ہی دہشت گرد، جس طرح اس نے غزہ میں اور فلسطین میں معصوم بچوں کو جس طرح وہ چن چن کے شہید کر رہا ہے. میں اس کیا بات کہوں کہ ہمارے جو مسلمان ملک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، وہ کچھ نہیں بول رہے اس کے خلاف، یا کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو عقل دے، سمجھ دے. ان میں کیا وہ خوف ہے یا ان کی کیا سوچ ہے کہ وہ ایک ان کے سامنے معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، ان کو مار رہے ہیں، اور وہ کوئی اس کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے. سارے ملکوں کی میں مسلمان، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نان مسلمز جو ہیں وہ پھر بھی کچھ آواز اٹھا رہے ہیں. ابھی انگلینڈ نے، کینیڈا نے، اور ایک اور پتہ نہیں اسپین ہے یا کون سا مجھے وہ نہیں آ رہا، انہوں نے ان کے جو سفیر کو بلا کے احتجاج کیا کہ آپ یہ بند کر دو، ورنہ ہمارے آپ کے جو کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں فائنینشیل یا جو بھی ہیں وہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. آپ یہ جینوسائیڈ اور یہ جو لوگوں کو مار رہے ہیں، روز بمباری کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، روز 40-50 لوگوں کی شہادت کی خبر آتی ہے، اور ان کی ہمت ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق
اور شعور دے ان کو سب کو کہ سب ایک ہو کے اس پہ آواز بلند کریں. جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں، کشمیر میں وہ، بلکہ جہاں جہاں انڈیا میں مسلمان ہیں ان کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں. اللہ ہم سب مسلمانوں کو متحد کرے اور ایک آواز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے. آمین. اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.